شاہ محمود قریشی صاحب کو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ کس طرح سے وہ سعودی امبیسڈر کے سامنے بیٹھے تھے اور پتہ نہیں کیوں وہ اس کو اپنے جوتے کا نمبر دکھانا چاہ رہے تھے. ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب میں جوتے بڑے اچھے بنتے ہو تو شاہ صاحب نے سوچا ہو کہ میرے جوتے کا نمبر دیکھ لے گا تو شاید کوئی گفٹ ہی بھیج دے, اس لیے کہ سعودی سنا ہے گفٹ بہت دیتے ہیں. خان صاحب کو بھی انہوں نے کافی گولڈ شولڈ دیا تھا جو میں نے سنا ہے خان صاحب پی گئے اور واپس نہیں کر رہے. اب انہیں بھی کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب یا تو آپ گولڈ واپس کر دیجئے یا پھر جو بھی اس کی پرائس ہے وہ آپ خزانے میں جمع کرا دیں, وہ بھی نہیں کر رہے. ہم شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کر رہے تھے تو بالکل جی شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ سعودی امبیسڈر کے ساتھ ایسے بیٹھے تھے, لیکن سننے میں یہ آیا کہ جی سعودی والے بڑے ناراض ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیا بات ہوئی کہ ہمیں جوتے دکھائے جا رہے ہیں. تو اس لیے سوشل میڈیا پر بھی سعودی عرب کی طرف سے کئی طرح کی سٹیٹمنٹس چل رہی ہیں, ان کے لوگوں کی کئی طرح کی پوسٹ اور ٹویٹس آئی ہیں جس میں انہوں نے جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں اس چیز کو کیسے سنبھالا جاتا ہے, اس لیے کہ ایسا نہ ہونا کہ سعودی پیسے واپس مانگ بیٹھے ہیں آپ. تو اگر انہوں نے پیسے مانگ لیے تو پھر بات تو وہی ہو جائے گی نا کہ وہ ننگا نہائے گا کیا اور نچوڑے گا کیا, ایسے ہی بولتے ہیں نا. تو پھر یہ کہ وہ نچوڑ ہی دیں گے ویسے ہمیں اگر سعودیز کو غصہ آ گیا. شاہ صاحب کو آئندہ خیال رکھنا چاہیے, اس لیے کہ شاہ صاحب جن سے ہم پیسے لیتے ہیں نا ان کو ہمیں جوتے نہیں دکھانے چاہیے. جو ہمارے فورن منسٹر صاحب ہیں شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ سعودی امبیسڈر صاحب کے ساتھ پاکستان میں فورن آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو تصویر ہے اس وقت پاکستان میں بڑی ٹریول کر رہی ہے اور صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں. کی وجہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا جو بیٹھنے کا انداز ہے اس میں جو انہوں نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی ہے, اس میں وہ جو جوتا ہے وہ سعودی امبیسڈر کے منہ کی طرف ہے, جس کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ یہ ڈپلومیٹک نارمز کے اگینسٹ ہے. میں سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں یا ویسے دیکھ لیں, اس کی جو کرٹیسزم ہے وہ تو ٹیکنیکلی بنتی ہے. وہ کیوں کہ رسپیکٹ دینی ہوتی ہے. سفیر ہو, سفارتکار ہو, کوئی بھی غیر ملکی کوئی بھی ہو آپ کے ملک میں آیا اس کو رسپیکٹ کریں تبھی وہ آپ کے ملکوں میں آتے ہیں. اب تھوڑے دن پہلے او آئی سی پاکستان کا جو او آئی سی کے جو فارن منسٹرز پاکستان آئے تھے وہ سعودی عرب کی وجہ سے آئے تھے. تو اگر ٹھیک ہے پوسٹ او آئی سی کانفرنس آپ اپنے سعودی فارن منسٹر کو بلایا یا وہ آئے ملنے, کوئی بھی دو صورت ہو سکتی ہے, تو آپ ان کو اس طرح تضحیک والے انداز سے ملیں گے تو کیا امپریشن جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے I spoke to someone frankly speaking in foreign office, یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ this is shameful. پہلی بات ہے یہ ill mannered ہے اور shameful ہے. پھر میں نے دوستوں اور اپنے صحافیوں سے دوستوں سے چیک کیا کہ یہ فارن منسٹر اس طرح کیوں بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا لگتا یہ ہے کہ یہ ڈیلیبریٹلی کر رہے ہیں, یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ ان جانے میں نہیں ہے. اور دوسرا بات یہ ہے اگر یہ تصویر نارملی کھینچ بھی لی انہوں نے, ٹھیک ہے جی, تو انہوں نے یہ تصویر میڈیا کو کیوں ریلیز کی, یہ بھی ایک سوال کہ کیا اگر چلو تصویر بن گئی اس طرح یا فارن منسٹر انویئر تھا, ان کو اندازہ نہیں تھا, وہ بس اپنے انداز میں بیٹھ گئے کہیں. پہلی بات تو یہ سعودی امبیسڈر ہیں, بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ آپ کے لیے ملینز آف ڈالر کی گرانٹس ارینج کراتے ہیں, بیچارہ پاکستان کے لیے ایڈ شیڈ بھی بڑی تیار کر کے رکھتے ہیں, تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. تو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ایک ڈیلیبریٹ موو تھی, دیٹ واز ناٹ یہ آن پرپز انہوں نے کیا ہے. شاہ محمود قریشی از ویری میچور, ان کو اپنے پتے بڑے اچھے کھیلنے آتے ہیں, وہ ہمیشہ پاور میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن لگ یہ رہا ہے کہ وہ کوئی اپنی پرسنل ایگو سیٹل کر رہے تھے. آپ کو یاد ہے کہ جب پاکستان بار بار کہتا تھا امریکہ سعودیوں سے کہ آپ فارن منسٹرز کا اجلاس بلائے کشمیر کے اوپر, بھارت نے اتنی کشمیر میں تبدیلیاں کی ہیں, تو میڈیا پہ آگے ایئر وے چینل پہ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جی اگر ہماری بات نہ سنی گئی تو ہم پھر اور چینل پہ جائیں گے. پھر وہ معاملات خراب ہوئے اور پھر ایک سبکی آئی وزیر اعظم کی طرف سے. سو یہ جو ڈپلومیٹک نارمز کی جو وائلیشن کی ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے, اس پہ میڈیا میں بڑا شور مچا. عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو آئیڈیا آف مدینہ کی ریاست کا جو آئیڈیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم نے پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانا ہے. تو عمران خان صاحب یہ کیوں یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنائیں گے, جبکہ کبھی پاکستان میں کبھی کسی سیاست مین اسٹریم پولیٹیشین نے اس طرح کی بات نہیں کی. اور کیا وہ انڈیا کے مقابلے میں یہ بات کر رہے تھے کہ ہم انڈیا جو ہے وہ شاید ایشین ٹائیگر ہے, یا وہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہہ رہے تھے. عمران خان صاحب پہ اکثر یہ الزام لگتا ہے کہ وہ یو ٹرن لیتے ہیں جس میں اس سے متفق نہیں ہوتا. اب یہ جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے نا, اس میں مقاصد بدل گئے, لہٰذا یہ پہلی دفعہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بڑا یو ٹرن لیا ہے.
जो उन पे पहले इल्ज़ाम था, लेकिन ये अब मैं इसको मानता हूँ कि ये जो हरकत है उनकी, और इसकी जो दो तीन आपने वजूहत बयान की, इसको मैं नटशेल में अगर कहूँ अवाम के लिए, तो इमरान खान साहब ने आपको ये पैगाम दिया है कि इस मुल्क का मुकद्दर जो है गुर्बत है, और वो मैं नहीं बदल सकता। मदीना की रियासत में जितनी खूबियां थी वो अखलाकी थी, लेकिन मदीना की रियासत एक बहुत बड़ी गरीब तरीन रियासतों में से एक थी, जिसपे आप अपने खलीफा से ये पूछे तुमने कुर्ता कहाँ से लिया, उसकी इमारत का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। ये एक मिसाल है, लेकिन वहां पे क्या था, कोई सड़कें थी, कोई पानी था, कोई बिजली थी, कोई ऐसी फैसिलिटी थी जिनकी हम लोग भाग दौड़ में, जो इमरान खान जो नारे दे के आए, वो कोई अखलाकियात हमारी दुरुस्त करने के लिए तो नहीं आए थे ना। अखलाकियात उनका एजेंडा नहीं था, उनका एजेंडा था माशी, और माशी एजेंडे में जब वो रियासत मदीना ले आए तो उसकी रेलिवेंसी कितनी थी, वो सिर्फ इतनी थी कि ये करप्शन से पाक एक सोसाइटी होगी। आप उसको प्लान करके रियासत मदीना की तरफ नहीं ले जा सकते, आप अवाम को पीछे ले जाके गुर्बत और बदहाली और मुफलसी की जिंदगी में नहीं डाल सकते। रियासत मदीना जो है वो गुर्बत, बदहाली और मुफलसी की जिंदगी पे चल रही थी, तो इसलिए ये आप याद रखें कि अब इन्होंने ज़हनी तौर पे तस्लीम कर लिया है कि ना हम इंडिया के मुकाबले में आ सकते हैं, अब तो इंडिया तो बहुत आगे एक माशी जिन बन गया है कम से कम एशिया के अंदर, लेकिन हम इवन के बांग्लादेश का मुकाबला भी नहीं कर सकते। तो इसमें जो इमरान खान साहब की रवायती एहसास कमतरी है वो बोलती और झलकती हुई मुझे नजर आती है। इस तरह ये चीजें जो हैं, अब इमरान खान साहब को जब ये नजर आया कि इलेक्शन करीब आ रहे हैं और हम ना इंडिया की तरह तरक्की कर सकते हैं, ना बांग्लादेश की तरह इतने तेज रफ्तार किस्म के मोजे दिखा सकते हैं, तो इसलिए अब हम लोगों को जरा ईमान का दर्स देते हैं।